بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ حضور کیا حال ہیں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب نادیہ حسین پاکستان کی شوبس انڈسٹری کا ایک بڑا نام، مشہور و معروف قسم کی پاکستانی ماڈل رہی ہیں۔ ان کے شوہر عاطف خان کو 2 روز پہلے ایف آئی اے نے حراست میں لیا۔ عاطف خان کے ساتھ انہوں نے 2003 کے اندر شادی کی تھی، 4 بچے ان کے ہیں، لیکن 2 روز پہلے جب عاطف خان کو حراست میں لیا گیا، ایک نجی بینک کی درخواست پر ان کو حراست میں لیا گیا، اور اب 2 روز حراست میں رہنے کے بعد عاطف خان کے جو انکشافات نکل کر سامنے آیا نا دوران تفتیش، یعنی ایف آئی اے سے تفتیش کے دوران جو عاطف خان نے انکشافات کیے، اب آپ سنیں گے نا آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر جس کا جتنا بس چلتا ہے نا وہ اس حساب سے بدعنوانی کرتا ہے۔ جس کا جتنا بس چلتا ہے، جس کی جتنی پہنچ ہوتی ہے، جس کی جتنی وقت ہوتی ہے، جتنی حیثیت ہوتی ہے، وہ اتنی بدعنوانی کرتا ہے۔ نجی بینک نے جو درخواست دی ہے نا، اب عاطف خان پر جو الزامات لگے ہیں، یہ نادیہ حسین کے شوہر ہیں جن کا کراچی ڈیفینس کے اندر بڑا عظیم الشان قسم کا بنگلہ ہے۔ ان کی شادی کی بھی ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے جو میں بھی آپ کو اسی ویڈیو کے اندر سناؤں گا۔ ان پر لاکھوں کا نہیں، کروڑوں کا نہیں، اربوں روپے کی کرپشن کا الزام نکلا ہے۔ 7 سال کے دوران انہوں نے 1 ارب سے زائد کا چونا لگایا اس بینک کو جس بینک کے اندر یہ سی او کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ لیکن میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں، اگر آپ نے بینک میں کام کیا ہے یا آپ کا کوئی رشتہ دار بینک کے اندر کام کرتا ہے، بینک کے اندر بدعنوانی کرنا یعنی کرپشن کرنا سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے، آسان کام نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کام جس سیٹ پر بیٹھ کر آپ کر رہے ہوتے ہیں اس کا ہر سال آڈٹ ہوتا ہے، ہر سال غالباً شاید 2 بار یا 1 بار تو لازمی اس کا آڈٹ کیا جاتا ہے۔ آپ کو لازمی چھٹی پر بھیجا جاتا ہے کہ 15 دن کی آپ چھٹی پر جائیے اور آپ کی جگہ کوئی اور آگے بیٹھے گا اور یہ دیکھے گا کہ آپ نے پورے سال کیا کام کیا۔ اب یہ 7 سال تک اربوں روپے کا چونا اس کمپنی کو لگاتے رہے، اس نجی بینک کو لگاتے رہے جن کی درخواست پر انہوں نے عاطف خان کو حراست میں لیا۔ اب میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ بیسیکلی ہوا یہ ہے، نادیہ حسین کے شوہر عاطف خان سے ایف آئی اے کی جانب سے تفتیش کا عمل جاری ہے۔ 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ان کو ایف آئی اے کے حوالے کیا گیا ہے، اور نادیہ حسین کا بھی اس پر بیان سامنے آیا، یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا۔ جناب ذرائع کا کہنا ہے کہ عاطف خان کے فراڈ کا سلسلہ 2016 سے دسمبر 2023 تک چلتا رہا۔ ایف آئی اے ذرائع کے مطابق 7 سال میں بینکنگ گروپ کو، جس بینکنگ گروپ میں یہ کام کر رہے تھے، 1 ارب 20 کروڑ کا چونا لگایا گیا، نقصان ہوا۔ یہ بات ناقابل یقین ہے کہ بورڈ اس فراڈ سے بے خبر تھا۔ ایک تو اماؤنٹ بہت بڑی ہے، اور دوسرا بینک میں سولو تنہا کوئی بھی بدعنوانی نہیں کر سکتا، فراڈ نہیں کر سکتا، آپ کو کسی نہ کسی کو ملانا پڑے گا، کیونکہ کوئی بھی پروجیکٹ اگر پاس ہوتا ہے تو اس میں 4 لوگوں کے سگنیچرز ہوتے ہیں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سگنیچر ہوتے ہیں اگر آپ سی او کی لیول پر کام کر رہے ہیں۔ یہ جو ہے وہ نجی بینک میں سی او کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ جناب یہ بات ناقابل یقین ہے کہ بورڈ اس فراڈ سے بے خبر تھا، پتہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فراڈ میں کون اور کتنا حد تک ملوث ہے، کیونکہ عاطف خان کے علاوہ دیگر کئی افراد کا کردار بھی مشکوک بتایا جاتا ہے۔ ایف آئی اے ذرائع کا کہنا ہے کہ فائنینشیل کرائم پر تحقیقات کا دائرہ مزید بڑھا دیا گیا ہے۔ عاطف خان تقریباً 7 سال تک کمپنی کے پیسوں سے ٹریڈنگ کرتا رہا، یعنی ٹریڈنگ چل رہی ہے، اپنے پیسوں سے نہیں چل رہی ہے، کمپنی کے پیسوں سے چل رہی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے مطابق دسمبر 2023 کو اس کے بارے میں بورڈ کو بتا بھی دیا گیا تھا کہ جناب یہ ایسا کچھ معاملہ چل رہا ہے۔ عاطف خان نے دوسرے نجی بینک سے آر ایف پر 40 کروڑ لون بھی لیا تھا، جس کے عوض نجی بینک کو ریسیویبل رپورٹ میں کلائنٹس کے نام دیے گئے تھے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جن کے نام پر یہ فراڈ کیا جا رہا تھا، بدعنوانی کی جاتی تھی، وہ زیادہ سے زیادہ 70% جو تھے نا وہ جعلی تھے، جن کے نام پہ کیا جاتا۔ ایک بندہ فراڈ کر رہا ہے لوگوں کے نام پر، وہ لوگ پریکٹیکلی موجود ہی نہیں ہے، مطلب اس دنیا میں موجود ہی نہیں ہے۔ ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ این سی سی پی آئی اور اسٹاک ایکسچینج نے بھی بورڈ سے رابطہ کیا ہے اور بورڈ کو بتایا ہے کہ بروکریج ہاؤس کے پاس پیسے نہیں تھے لیکن تجارت ہو رہی تھی۔ اس کے بعد ایک مشترکہ کمیٹی تشکیل دی گئی جس نے تحقیقات کے بعد 20 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا، اور عاطف خان کی جانب سے یہ بات بھی چھپا دی گئی تھی۔ اب ہر زاویے سے اس بات کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ 7 سال میں 1 ارب 20 کروڑ روپے کا چونا۔ اچھا، ان کی جو شادی ہے نا، یہاں سے آپ یہ معاملات دیکھیں۔ نادیہ حسین غالباً ایک انٹرویو کے اندر، کسی مارننگ شو کے اندر غالباً یہ بات کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ان کی عاطف خان کے ساتھ شادی ہوئی کیسے۔ یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انسان کی اپروچ کیا ہوتی ہے،
انسان کی سوچ کیا ہوتی ہے. کہتے ہیں شادی بڑی دیکھ بھال کی کرنی چاہیے. وہی کہتی ہیں کہ جناب یہ مجھے اکثر میسیجز کر رہے ہوتے تھے, اکثر مجھے ڈیٹ پر لے جانے کی آفر کر رہے ہوتے تھے, اور میں ہر دفعہ ان کو اگنور کرتی تھی, میں ان کو منع کرتی تھی. پھر ایک دفعہ انہوں نے مجھے یہ آفر کی کہ یہ اسٹاک ایکسچینج کے اندر کام کرتے ہیں اور یہ آپ کا سرمایہ ڈبل کر سکتے ہیں. مطلب انہوں نے نادیہ حسین کو یہ آفر کی کہ آپ جتنے پیسے لگائیں گی نا, میں آپ کا پیسہ ڈبل کر کے دکھاؤں گا, اور اگر میں نے آپ کو پیسہ ڈبل کر کے دکھا دیا تو کیا آپ میرے ساتھ ڈیٹ پر چلنے کے لیے تیار ہیں. مطلب ڈبل شاہ جو ہوتے ہیں نا, یہ وہ بیسیکلی کردار ادا کر رہے تھے. اب خیر پیسہ نادیہ حسین نے لگا دیا. جب نادیہ حسین نے پیسہ لگایا, ڈبل بھی ہوگا تو امپریس ہو گئی تو یہ ڈیٹ پہ چلے گئے. اب جب ڈیٹ پہ جاتے ہیں تو اس کے بعد دوستی, پھر محبت, پھر شادی تک معاملات چلے جاتے ہیں. یعنی ان کی شادی کی جو شروعات بیسیکلی ہوئی تھی, جہاں سے یہ معاملہ سٹارٹ ہوا تھا, وہ یہی ہوا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کا پیسہ ڈبل کر کے دکھا سکتا ہوں. اور آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آج کل کے دور کے اندر, یا غالباً شاید 2003 کی اگر بات کی جائے, جب ان کی شادی ہوئی تھی, اس سے پہلے کی بات کی جائے, پاکستان کی معیشت کبھی بھی اتنی سٹیبل تو رہی نہیں ہے کہ آپ کی جگہ پیسہ لگائیں اور وہ 2-2 3-3 گنا واپس آ جائے. خیر بھی جس بھی طریقے سے کیا, اکثر و بیشتر اپنے نا گھر کا ایک ٹور بھی کراتی رہتی ہیں, بڑا عالیشان قسم کا. مطلب ڈیفنس کے علاقے میں کنالوں پر مبنی ان کا گھر ہے, بڑا ماشاءاللہ بڑا زبردست قسم کا گھر ہے. اللہ ان کو اور نوازے, لیکن صحیح طریقے سے ان کو کمانا چاہیے نا. یہ بدعنوانی کر کے 1 ارب, وہ 27 کروڑ, 1 ارب اور 20 کروڑ روپے کی جو انہوں نے کرپشن کی ہے, جو بدعنوانی کی ہے, بینک کو چونا لگایا ہے. اب اس پر کہا ہی جا رہا ہے کہ جناب یہ لمبے اندر جا سکتے ہیں. اب اس سارے معاملے کے اندر نادیہ حسین کے بھی ایک مبہم قسم کی, جسے آپ کہتے ہیں نا کہ ڈائریکٹ بھی نہیں ہے, انڈائریکٹ قسم کی ایک پوسٹ سامنے آئی ہے. انہوں نے اپنی انسٹاگرام پر ایک سٹوری لگائی جس میں انہوں نے کہا کہ اندھیرے کے اندر ایک لائٹ ضرور چمکتی ہے اور وہ لائٹ میں ہوں. اب انہوں نے یہ کس معاملے کے اندر کہا ہے, کیوں کہا ہے, کس لیے کہا ہے, بھائی یہ میں تو نہیں جانتا, آپ اخذ کیجئے, کیونکہ اس طرح کے کیسز کے اندر نا اس طرح کی باتیں بڑی زو معنی ہوتی ہیں. لیکن میں یہ سوچ رہا تھا, جیسے میں نے اپنی ویڈیو کا آغاز کیا, کہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیہ یہ یار, بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, جس کی جتنی پہنچ, جتنا جس کا زور, جتنا جس کی پہنچ ہوتی ہے, استطاعت ہوتی ہے, جتنی جس کا بس چلتا ہے, اتنا وہ ہاتھ ضرور مار رہا ہوتا ہے. اور یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو اسکرین پر آ کے بیٹھتے ہیں اور ایتھکس کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو, کیونکہ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں نا. آپ جتنے بھی ٹی وی ایکٹرز کو دیکھ لیجئے, آپ فلم ایکٹرز کو دیکھ لیجئے, آپ کرکٹرز کو دیکھ لیجئے, جو بھی سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہوتے ہیں, لوگ کوشش کرتے ہیں ان کو فالو کرنا. اور یہ کیا مثال قائم کر رہے ہوتے ہیں, یہ کس طرح کی مثال قائم کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر آپ اس سارے کیس کا پتہ ہے حل کیا نکلتا ہے, آج نہیں تو کچھ عرصے بعد ہی چھوٹ جائیں گے, اس کے بعد اللہ خیر سے اللہ, معاملہ ختم ہو گیا. جب قانون کی گرفت اور سزا کی یقین دہانی نہیں ہوگی, اس طرح کے واقعات غالباً شاید نہیں ہوگی. آپ کی رائے کیا اس بارے میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. خیال رکھیے گا اپنا, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش ہے, چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا, سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.